بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے توریت کو نازل فرمایا، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ یحکم بہا النبیون، اس توریت کے ذریعے نبیوں نے فیصلہ فرمایا۔ الذین اسلموا، ان نبیوں نے فیصلہ فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکے رہے۔ للذین ہادو، کن کے لیے فیصلہ فرمایا؟ یہودیوں کے لیے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے، ہادی کہتے، مہتدی کہتے، ان سب کے معنی ہدایت یافتہ۔ یہودی کے لفظی معنی ہے ہدایت یافتہ، مگر نام تو اچھا ہے مگر کام سارے ہدایت سے دور کے ہیں۔ والربانیون والاحبار، ربانی سے مراد علماء ہیں اور احبار سے مراد صوفیاں ہیں، یعنی توریت کے ماننے والوں میں جو صحیح العقیدہ علماء تھے، جو صحیح معنوں میں توریت کے احکام پر عمل کرنے والے تھے، ان کی دو قسمیں تھیں۔ ایک تو وہ عوام میں رہ کر دین کی خدمت کرتے، اور ایک وہ ہوتے جو رہبانیت اختیار کرتے۔ تو ان کے تمام علماء جو صحیح العقیدہ تھے اور واقعی وہ توریت پر ایمان لانے والے تھے، وہ بھی توریت کے مطابق ہی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس کے مطابق فیصلہ کرتے جو اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنے کا حق تھا۔ وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ تھے، لیکن بعد کے لوگوں نے تحریف کی اور رد و بدل کر دیا۔ فلا تخشوا الناس، پس تم لوگوں سے نہ ڈرو۔ واخشون، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو۔ مطلب یہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سچ کو نہ چھپاؤ۔ شریعت کا جو مسئلہ ہے، سامنے والے کو برا لگے کہ اچھا لگے، وہ خوش ہو کر انعام دے یا ناراض ہو کر چلا جائے، اس کی پرواہ نہ کی جائے، بلکہ ایک عالم پر، ایک قرآن کے جاننے والے پر، ایک مسلمان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ لوگوں کی مروت نہ کرے، کیونکہ لوگوں کی مروت کرنا گویا کہ ایسا ہے کہ آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کر رہے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ اور یہودی تو کیا کرتے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان سے تحفے حاصل کرنے کے لیے شریعت کے احکام بدل کے بتاتے، تو لوگ خوش ہو کر ان کی مٹھی گرم کر دیتے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو۔ ساری دنیا کی دولت آخرت کے مقابلے میں فانی ہے، بیکار ہے، اور وہ قلیل ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے، یعنی اللہ کے حکم کو نہ مانے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پس یہی لوگ کافر ہیں۔ یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ شریعت کے کسی حکم کا انکار کرنا جو مشہور و معروف ہو، ایک مسلمان جانتا ہے کہ یہ قرآن میں موجود ہے، پھر بھی اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے ان توریت کے ماننے والوں پر فرض کیا، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں میں بھی بدلہ ہے۔ یعنی توریت میں یہ حکم تھا اور یہی ہماری شریعت میں بھی ہے کہ قصاص جو ہے وہ صرف یہی نہیں کہ جان کے بدلے جان ہے۔ اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو حاکم اسلام قصاص میں اس کی آنکھ پھوڑے گا۔ ناک ہے، کان ہے، دانت ہے، زخم ہے، تو زخم کو بھی بدلہ لیا جائے گا اگر وہ شخص مطالبہ کرے کہ مجھے بدلہ چاہیے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور جو کوئی معاف کر دے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی اگر مقتول کے ورثہ یا جو زخمی ہو گیا وہ معاف کر دے
تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، مگر وہ بدلے کا مطالبہ کرے تو بدلہ دینا ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو حکم نازل کیا اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ سوچ لیجئے، غور کر لیجئے، کئی مواقع پر ہمارے سامنے گو کہ ہم حاکم بھی نہیں، کورٹ کے اور عدالت کے جج بھی نہیں، لیکن کئی مواقع پر ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگوں میں صلح کرواتے ہیں یا کسی معاملے میں کسی کا ساتھ دیتے ہیں، کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ کاش ایسا ہو جائے ہر معاملے میں ہم کسی عالم سے یہ معلوم کر لیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے، اور ہم اس کا ساتھ دیں جس کا ساتھ دینے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور انہی رسولوں کے پیچھے پے در پہ ہم نے رسول بھیجے، اور ان کے پیچھے بعیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، توریت کی باتوں کی وہ تصدیق کرنے والے تھے۔ وآتیناہ الانجیل، ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی، فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھا، نور بھی تھا، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور یہ انجیل توریت کی تصدیق کرنے والی بھی ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، مگر ان لوگوں نے انجیل کے احکام کو چینج کر دیا۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اہل انجیل کو، انجیل کے ماننے والوں کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے نازل کردہ پر عمل کرتے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اب قرآن کا ذکر ہے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، إِلَيْكَ، اے محبوب آپ کی طرف، الکتاب، اس قرآن پاک کو، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ آپ سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، قرآن، توریت، انجیل، زبور سب کی تصدیق کرتا ہے، ومہیمنا علیہ، اور ان کے احکام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ قرآن، توریت، انجیل، زبور کے جو احکام انہوں نے چینج کیے اس کا ذکر بھی کرتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ فاحکم بینہم، پس اے سننے والو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، حق آ جانے کے بعد ہرگز ان لوگوں کی خواہشات پر مت چلنا، تمہیں فیصلہ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور راستے متعین فرمائے۔ مراد یہ ہے کہ کوئی ہدایت کی راہ چلتا ہے، کوئی گمراہی کی راہ چلتا ہے، مسلمان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے لیے جنت کی راہ دے دی گئی، اب وہ جنت کی راہ پر چلے تو کامیاب ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالی چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب ایمان لے آتے۔ مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی مجبور بنا دیتا تو جس طرح فرشتے، جس طرح اور مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، انسان اور جن کی بھی جرت نہ ہوتی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکے، لیکن اللہ کی مشیت ہے کہ اس نے عقل بھی دی، شعور بھی دیا، حق اور باطل دونوں راستے سامنے رکھے۔ اب جو حق پر چلتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے، اور جو باطل پر چلتا ہے وہ خود جہنم میں جانے کی راہ اختیار کرتا ہے۔ دیکھیں یہ آزمائش ہے نا انسان کی، اسے مجبور نہیں کیا گیا، اب اسے عقل ہے، اب یہ آزمائش ہے کہ وہ عقل کو استعمال کرتا ہے کہ نہیں۔ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، پس اللہ نے تمہیں جو عطا کیا
ان چیزوں میں اللہ نے تمہاری آزمائش فرمائی، عقل دی، شعور دیا، اب تمہاری آزمائش ہے، بس اے مسلمانوں اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو، آگے بڑھو نیکیوں میں، اور سبقت لے جاؤ سب پر۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پس وہ تمہیں خبر کر دے گا ان تمام معاملات میں جن میں تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور فیصلہ کرو ان کے درمیان اس کلام کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کتنا پیارا کلام ہے کہ لوگوں کی خواہشات پر مت چلو۔ آج ہم لوگوں کی خواہشات پہ چلتے ہیں کہ ہم اکثر یہ جملہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، کاش یہ فکر بن جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ لوگوں کی اکثریت کافر ہے اور مسلمانوں میں اکثریت اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمان ہے، گناہگار ہے، اکثریت بے نمازی ہے۔ تو لوگوں کو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ان لوگوں سے بچ کر رہو، ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ اَن يَفْتِنُوكَ، کہیں وہ تمہیں لغزش نہ کروا دیں، تم سے غلطی نہ کروا دیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کی باتیں مانتے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر دیتا ہے۔ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جو تمہاری طرف اللہ نے نازل کیا، کہیں اس کلام سے یہ لوگ تمہیں ہٹا نہ دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اے لوگوں اگر وہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمْ، یعنی فیصلہ کیا جائے اور لوگ فیصلے کو تسلیم نہ کریں، تو جان لو انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ تعالی نے ان کے بعض گناہوں پر انہیں سزا دینے کا ارادہ فرما دیا۔ جب قرآن اور حدیث کی بات کوئی نہ مانے، سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے، تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ لگتا ہے کہ اس کے لیے ناراضگی مقدر ہو گئی ہے، کہ اپنے آپ کو تباہی والے کام کر رہا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں کے اوپر چلو گے تو قرآن کیا بیان فرماتا ہے، اور بے شک اکثر لوگ ضرور نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا جاہلیت کا حکم وہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت کے حکم سے مراد شریعت سے ہٹ کر، تو شریعت کے فیصلے کے علاوہ کوئی اور فیصلہ چاہے تو سمجھیے وہ جاہلیت کو چاہ رہا ہے۔ جو بے حیائی چاہتا ہے وہ دور جاہلیت کو چاہتا ہے، جو دین سے دور کرنا چاہتا ہے وہ دور جاہلیت کو چاہتا ہے، جو آزادی کے نام پر یہ کہتا ہے کہ انسان کو آزادی ہے، وہ جو چاہے کرے، چاہے وہ لباس پہنے چاہے نہ پہنے، آزادی ہونی چاہیے، تو پھر اس میں اور کفار مکہ میں کیا فرق رہے گا کہ وہ بھی تو آزادی کے متمنی تھے کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں ننگے ہو کر، سیٹیاں مار رہے ہیں، تالیاں مار رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت عام کی اور جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب کوئی کافر حرم کے قریب نہیں آئے گا، کوئی ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا، کوئی سیٹی نہیں، کوئی تالی بجانے کی اجازت نہیں۔ آپ نے ہر معاملے میں آزادی نہیں دی بلکہ سختی بھی فرمائی ہے۔ اگر آزادی کی بات کریں تو چور کو بھی آزادی ہونی چاہیے، ڈاکو کو بھی آزادی ہونی چاہیے، اس طرح نہیں ہے۔ شریعت کی حدود ہے، شریعت کے حدود کے اندر آزادی ہے، اور اس حد سے باہر کوئی نکلے تو شریعت کا اس پر کوڑا ضرور برسے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بڑھ کر حکم کس کا اچھا ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کو اپنایا جائے۔ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یہ اللہ کا فیصلہ اس قوم کے لیے ہے جو یقین رکھتی ہے۔